احباب ذکار ابھی چند لمحات کے بعد جانشین خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ کی مسند کے جانشین پروفیسر ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو احباب سے گزارش ہے کہ دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ بیٹھ جائیں احباب، بیٹھیں۔ ابھی انشاءاللہ مختصر درس آپ احباب کی خدمت میں پیش ہونے جا رہا ہے، تو بدمزگی کا مظاہرہ نہ کیجیے۔ کوئی بھی مہمان آئیں قابل عزت ہیں، لیکن جو اگلے مہمان آ رہے ہوتے ہیں ان کی بھی عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ تمام معزز مہمانان، ان کی عزت وقار یہ نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر ان سے سلام لیا جائے۔ ان کی عزت، ان کا اکرام قرآن و حدیث کی وجہ سے ہے۔ یہ قرآن سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ کوئی بھی اس طرح خطیب آئیں تو آپ اپنی جگہوں پر بیٹھے رہا کریں اور بات کو سنا کریں۔ جو بھی خطیب بات کریں، حقیقی ان سے محبت یہ ہے کہ ان کی کہیں باتوں پر عمل کیا جائے۔ قاری صاحب نے آج کی اپنی گفتگو میں دین کا خلاصہ ہمیں سمجھایا ہے، بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر یہ انہوں نے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ جس بندے کا اللہ سے تعلق بن جائے، قرآن سے تعلق بن جائے اور رب ذوالجلال سے تعلق کے ساتھ ساتھ عبادتوں کے ساتھ ساتھ انسانیت کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اور یہی دین کی تعلیم ہے ہمارے لیے کہ ہم دین پر عمل کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں بھی رکھیں۔ ہم دوسرے لوگوں کو عزت دیں، دوسرے لوگوں کا وقار کریں۔ عموماً جو بندے نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو لوگ پہلی صفوں کے نمازی اور روزے دار ہوتے ہیں، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن ہمیں آج کل یہ بات مشہور کر دی گئی کہ ان سے ڈر لگتا ہے۔ ایسا رویہ، ایسی عبادت، ایسی نماز، ایسا روزہ جو ہمارا اخلاق درست نہ کرے، ہمیں اپنی اس عبادت پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ابھی تمام احباب سے گزارش ہے کہ خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابھی آپ احباب کے سامنے جس شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں، ہماری آج کی اس بزم کے بڑے ہی اہم مہمان ہیں اور ہر سال بڑی ہی شاندار جاندار گفتگو سے ہمیں محظوظ کرتے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ ہم آج ہمارے اسٹیجوں کو ایسے پڑھے لکھے طبقے کی بہت ضرورت ہے، ایسے علماء کی ضرورت ہے جنہوں نے دین کو اچھے طریقے سے سیکھ کر جا کر دنیاوی اداروں کے اندر سے تعلیم حاصل کر کے، دنیاوی اداروں کے اندر تدریس کر کے ماحول کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو ایسے خطباء کو اچھے طریقے سے سننا بھی چاہیے، ان کو اپنے اسٹیج پر بلانا بھی چاہیے اور ان کی باتوں کو اپنے دل میں جگہ بھی دینی چاہیے۔ آپ احباب کے سامنے ہر دل عزیز شخصیت، محسن طلبہ، فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں بلا تاخیر ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ اپنے مخصوص انداز میں وہ آپ احباب کے ساتھ اظہار خیالات فرماتے ہیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم صاحب۔ جو دوست احباب باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں، اور قیام اللیل انشاءاللہ 1 بجے ہوگا، تمام احباب اس میں بھی لازمی شرکت کریں۔ جو احباب باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر حال کے اندر تشریف لے آئیں، اور حال میں موجود تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے معزز مہمان گرامی کی قدر کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے خاموشی سے ان کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ قرآن و حدیث کا ادب یہ ہے کہ جب اس کی بات کی جائے، قرآن سنایا جائے، اور بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے معزز مہمان گرامی قدر قرآن بڑا خوبصورت سناتے ہیں، ہم انشاءاللہ ان سے سنتے ہیں،
تو اس کا ادب یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ ہم ان کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ وعلیکم السلام۔ ہاں دھیان رکھیو ذرا، گلا نہ بٹھا دیو میرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس رب کائنات نے رمضان المبارک کی اس بابرکت رات میں ہم سب کو مسجد میں اکٹھا کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر سب سے بہترین جگہیں اللہ کی مساجد ہوا کرتی ہیں۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ کی مسجد میں تشریف فرما ہیں اور دین کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہماری دنیا سے متعلق عارضی دنیا، ہماری زندگی کا خاتمہ کیسے ہوگا، کس کس طرح اللہ رب العالمین خاتمہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کے طرف سے جو انعامات یا سزا کا سلسلہ ہے اس حوالے سے اختصاراً جتنی بات ہوئی کریں گے۔ آپ نے سورہ انبیاء کی پہلی آیت سماعت فرمائی ہے، اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ چکا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔ حضرات، یہ دنیا کیسی دنیا ہے کہ جس دنیا کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متاع الغرور کہا ہے، دھوکے کا سامان کہا ہے، اور اگر آپ اس دنیا کی حیثیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، جس دنیا میں آ کر، جس دنیا کی ریل پیل میں لگ کر، جس کی رعنائیوں میں کھو کر، اور جس کے رنگ و روپ میں الجھ کر، اور جس کے دھوکوں میں آ کر ہمارا ایک شخص دوسرے شخص کو قتل بھی کر دیتا ہے، ایک شخص دوسرے کی عزت بھی اچھالتا ہے، ایک شخص دوسرے کی عزت سے کھیلتا بھی ہے، اور دنیا میں اس کو جانی مالی جو نقصان ہو سکتا ہے وہ کرنے کو تیار ہے، صرف اس وجہ سے کہ میری دنیا ٹھیک رہے، دنیا کی سہولتیں اور دنیا کی آسائشیں، دنیا کی فیسلٹیز، یہ ساری کی ساری میرے لیے ہی ثابت رہیں، یہ سہولت، یہ عنایت، یہ خوشنمائی، یہ دنیا کا رنگ و روپ میں کسی کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا، یہ سارا کچھ میرے لیے ہی ہونا چاہیے۔ اور اس زعم میں آ کر، اس گمان میں آ کر وہ دنیا میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں،
اگر دنیا کی بے ثباتی کا علم ہو اور اگر دنیا کی ٹیمپوریری پن کا، عارضی پن کا علم ہو اور آخری اور اخروی انجام کے بارے میں یقین ہو، تو میرے بھائیوں بندہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی اس زندگی کو ناقدری نہ کرے اور ہمیشہ اپنی بھی عزت کرے اور مقاصد شریعت کے تحت اپنے بھائی کے جان، مال اور عزت کے تحفظ کو بھی یقینی بنائے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ قرآن کے سبق کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس نے قرآن پڑھا ہو، علماء کی مجلس میں بیٹھا ہو، اس مدرسے میں آ کر یہاں کے پڑھنے والے طلبہ کی طرح اس نے اگر سبق حاصل نہیں کیا، یہاں سے پنپنے والے علماء کے درس میں نہیں بیٹھا، ان کے حلقے میں نہیں بیٹھا، تو پھر میرے بھائیوں وہ علم سے بھی نابلد رہے گا، وہ دنیا کے بارے میں کسی بھی چیز سے نابلد ہی رہے گا اور اخروی انجام سے بھی نابلد ہی رہے گا، اور دنیا میں دنیا کی بے ثباتی کو وہ کس طرح بھولے گا۔ آپ قرآن سنیے، آپ خوش نصیب ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہیں کہ قرآن دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، لعب و لہو، یہ کھیل کود ہے۔ اس میں کوئی شخص آتا ہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، دین کی تعلیمات موجود ہیں، اس کے مطابق اولاد کی تربیت نہیں کرتا، دین کی تعلیمات موجود ہیں، اس کے مطابق کاروبار نہیں کرتا، دین کی تعلیمات موجود ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں بناتا۔ تو قرآن کہتا ہے جب کھیل کود میں لگا رہتا ہے، وَلَهْوٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور مال کی ہوس میں آ کر، مال کے لالچ میں آ کر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لالچ میں آ کر کیا کرتا ہے، وہ ایک دوسرے کی میرے بھائیوں جان بھی لیتا ہے، اس کو قتل بھی کر چھوڑتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی پہ اس کو کم یقین ہے، لیکن اس کو یہ غالباً پتہ نہیں کہاں سے یقین آ گیا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کتنے سال زندہ رہ لینا ہے۔ لیکن اس ظلم میں آ کر قرآن کہتا ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اس مال کی کثرت کے لالچ میں آ کر وہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ اور قرآن کریم نے میرے بھائیوں اس کا نقشہ دوسرے انداز میں بھی کھینچا ہے۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون۔ کثرت مال کی ہوس نے تمہیں ہلاک اور تباہ کر کے رکھ دیا، اس حد تک تباہ کر دیا، حتی زرتم المقابر، تم قبر کے دہانے تک پہنچ گئے، تمہارا یہ حرص ختم نہیں ہوا کہ میں سارا کچھ دنیا کا سمیٹ کر اکٹھا کر لوں، لیکن یاد رکھنا نہ تمہارے کفن کی جیب ہے نہ قبر میں کوئی تجوری ہے، تم نے خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جس طرح تربیت فرمائی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6416 نمبر، آپ کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ ان کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں، اور آپ تصور اور احساس پیدا کیجئے کہ یہ تربیت آج ہر استاد کو بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے شاگردوں کی اس انداز سے تربیت کرے۔ آج ہر والد کی ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پہ کرے اور اس کو سکھائے کہ جس ظلم میں لگ کر اور جس پٹڑی پہ تم چڑھ چکے ہو، یہ دنیا پتہ نہیں کب ختم ہو جانی ہے، اس کی حیثیت اس حدیث سے سمجھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا یا عبداللہ بن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح رہو کأنک غریب، جس طرح کہ ایک اجنبی ہوتا ہے، او عابر سبیل، یا ایک چلنے والا مسافر ہوتا ہے۔ آپ دونوں کی حیثیت کو سمجھیے، مسافر اور اجنبی۔ آپ جس محلے میں جس کالونی میں رہتے ہیں نا،
آپ کے کالونی میں محلے میں کوئی سوسائٹی بھی بنی ہوگی، اور آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ کے محلے میں اگر کوئی شخص کرائے کے مکان میں آ کے رہتا ہے نا، تو آپ کی سوسائٹی والے اس کو اپنا ممبر نہیں بناتے، کہتے یہ اجنبی آدمی ہے، یہ کرائے پہ رہتا ہے، اس نے پتہ نہیں کب مکان چھوڑ کے چلے جانا ہے، پتہ نہیں کہاں کا ہے کہاں کا نہیں ہے، ہم اس کے ویئر اباؤٹ سے واقف ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ہے اجنبی آدمی جس کی حیثیت ہمارے معاشرے میں یا محلے میں یہ ہوتی ہے۔ دوسری طرف آپ نے فرمایا او عابر سبیل، کہ یا چلنے والا مسافر۔ آپ احباب میں سے ماشاءاللہ ہر کسی نے موٹر وے پہ سفر کیا ہوا ہے نا، موٹر وے پہ ریسٹ ایریاز آتے ہیں۔ آپ خود بتائیے کہ اگر آپ نے لاہور سے یا فیصل آباد سے اسلام آباد جانا ہو، آپ کو ریسٹ ایریا پہ رکنا پڑ جائے تو کتنے دن رک جاتے ہیں؟ کیوں جی؟ کچھ دنوں کے حساب سے رکتے ہیں یا منٹوں کے حساب سے رکتے ہیں؟ منٹوں کے حساب سے رکتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری منزل یہ منزل نہیں ہوتی، ریسٹ ایریا ہماری منزل نہیں ہے، ہم چلنے والے مسافر ہیں۔ ہم اپنا زادے راہ، کوئی کھانا پینا، کوئی قضائے حاجت یا کوئی طبی ضرورت پوری کی، وہاں سے نکلے اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ یہ منزل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری منزل دنیا نہیں ہے، یہ دنیا وما فیہا یہ تمہاری منزل نہیں ہے۔ تمہاری منزل وہ ہے کہ دنیا میں آئے ہو اور اس دنیا میں آ کر تم نے اس گھر کا سما تیار کرنا ہے جہاں پہ ابدی زندگی گزارنی ہے، وہاں سے لوٹنا ممکن نہیں ہے، اس کا سما اس دنیا میں تیار کرنا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ بات سمجھائی، انہوں نے ایسا اس بات کو پلے باندھا، ہمیشہ اپنے شاگردوں کو یہ بات کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اگر آپ کو اللہ صبح دیکھنی نصیب کر دے تو کبھی شام کا انتظار نہیں کرنا، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور اگر اللہ شام دیکھنی نصیب کرے تو کبھی صبح کا انتظار نہیں کرنا، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، اگر بیماری سے پہلے اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو اپنی صحت کو غنیمت جانیے، غنیمت سمجھتے ہوئے جتنا نیک عمل ہوتا ہے کر لیجئے، جتنی نیکیاں اکٹھی ہو سکتی ہیں کر لیجئے، جتنا ذکر ہوتا ہے کر لیجئے، جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے پڑھ لیجئے، جتنا ذکر و اذکار ہوتا ہے کر لیجئے، جتنے نوافل کا اہتمام ہوتا ہے کر لیجئے، جتنا دین سیکھا جاتا ہے سیکھ لیجئے، جتنی تبلیغ ہو سکتی ہے کر لیجئے، اور جتنا لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ زندگی من حیاتک لموتک، موت کب آ جانی ہے جس کا آپ کو اللہ نے کسی بھی طرح نہیں بتایا، وہ کب آ جانی ہے، کب آنکھیں بند ہو جانی ہیں، آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ لہذا اس دنیا میں آ کر اپنی نیکیوں کا سما پیدا کر لو۔ میرے بھائیوں، ہم علماء کے پاس بیٹھتے کم ہیں، جامعہ سلفیہ میں آتے کم ہیں، اس لیے علماء کا رنگ شاید ہمیں نہیں چڑھا، ورنہ حضرت شیخ الحدیث صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، اللہ کریم ہمارے استاد محترم کی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الرقاق ہے، اور حدیث نمبر ہے 6416۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ابتدا میں حضرت علی کا قول نقل کرتے ہیں۔ وہ قول کیا ہے آپ بھی سنیے، آپ کو بھی اندازہ ہو۔ اور یہ جو تصور آپ دیکھیے دنیا میں کیسی کیسی باتیں مشہور ہیں کہ ہم لوگ بڑے شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ صحابہ کرام کے اقوال اپنے موبائلز کے ذریعے، اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے ایک دوسرے کو پاس آن کرتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں۔ آپ یہ قول بھی سنیے اور اس کو بھی دیکھیے کہ اس میں حضرت علی کیا بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا پیٹھ موڑ کر جا چکی، والآخرۃ مقبلتن، اب آخرت جو ہے وہ آنے والی ہے، فلکل واحد منہما بنون، ان دونوں کے بیٹے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کا بھی سما ہے، دنیا کا بھی سما ہے۔ دنیا کا مال کیا ہے؟ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال و دولت
جس کے پیچھے دنیا کی اولاد، دنیا کے بیٹے، دنیا کا ذخیرہ، یہ مال و دولت ہے، یہ بیٹے ہیں، یہ اولاد ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ دنیا کا ذخیرہ یہ ہے کہ مال اکٹھا کر لو، دولت اکٹھی کر لو، جتنا ہوتا ہے کر لو، سمیٹ لو، خزانے بنا لو۔ پتہ نہیں ہے جس اولاد کے لیے بنا رہے ہیں اس نے مرتے وقت ہمارے پاس بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کیا وہ اس قابل اولاد ہو بھی کہ نہیں کہ مرتے وقت ہمارے لیے کوئی ہمیں کلمے کا ورد کروا دے، ہمارے پاس کلمہ پڑھ لے، مرنے کے بعد ہمیں غسل دے سکے، ہمارا مرنے کے بعد جنازہ پڑھا سکے۔ کیا ہم نے اولاد کو اس قابل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دونوں کے بیٹے ہیں، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آپ آخرت کے بیٹے بنیں، باقیات الصالحات پہ عمل کریں، نیکیاں اکٹھی کر لیں، جتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لے، انہی نیکیوں نے آخرت میں کام آنا ہے، انہی نیکیوں نے آپ کے لیے ذخیرہ بننا ہے، انہی نیکیوں نے قبر میں بھی آپ کا ساتھی بننا ہے، انہی نیکیوں نے حشر میں بھی آپ کا ساتھی بننا ہے، اور انہی نیکیوں نے آپ کو سفارشی بن کر جنت میں لے کے جانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمِ، آج کے دن عمل کی گنجائش ہے، عمل کا کرنے کی سہولت موجود ہے، موقع موجود ہے، اور حساب کا آج موقع نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ فِيهَا، کل قیامت کا روز ہوگا، انسان خواہش بھی کرے گا کہ اللہ مجھے واپس بھیج دو، میں عمل کر لوں، لیکن واپس آنے کی گنجائش نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے آج ایسا عمل کیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں، اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قرآن کل قیامت کے روز آپ کا سفارشی بن کے آئے گا۔ اور روزہ رکھا کرو، میرے نبی نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے میں ایک روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ کریم اس کے ایک روزے کی وجہ سے 70 سال کی مسافت اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا یہ عمل کرو، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ بھی اور یہ قرآن بھی، یہ دونوں سفارشی بن کے کل قیامت کے روز ہمیں پکڑ کر انشاءاللہ جنت میں لے کے جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا ہے، اب دنیا کی زندگی گزار لی، اب قیامت بپا ہوگی، کیسے ہوگی؟ قرآن کہتا ہے یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اس رب العالمین کی قوت، اس کی طاقت سے ڈر جاؤ جو قیامت کے روز پوچھے گا لمن الملک اليوم، بادشاہت کس کی ہے؟ این الجبارون، کہاں ہے جابر اور سرکش حکمران؟ این المتکبرون، جو اپنی طاقت کے نشے میں تکبر کرتے ہوئے، بڑے بنتے ہوئے، پروٹوکولز کی لائنز لگاتے ہوئے جو بڑے بڑے بن کے دنیا پہ روب ڈالتے تھے، آج کہاں ہے؟ آؤ اپنی طاقت شو کرو کہ کیا آج بھی تمہاری طاقت کوئی کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ لیکن میرے بھائیوں، وہاں پہ کسی طاقت کا کام نہیں ہے میرے بھائی، وہاں پہ تو کیفیت ہی یہ ہے
کہ وہاں پہ تو میرے بھائیوں کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ نبا میں اللہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس دن فرشتے کھڑے ہوں گے، جبریل بھی کھڑے ہوں گے، سارے فرشتے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، اس رب کی جلالت کے سامنے کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی، بات وہی کرے گا الا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان کی طرف سے اجازت دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، وہ قیامت کی ہولناکی ایسی ہے، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، دودھ پلانے والی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی۔ آپ شاید سمجھ لیں اس وقت کہ یہ کوئی نشہ ہے یا کوئی بے ہوشی ہے یا کوئی مدہوشی ہے، وما هم بسکارى، یہ کوئی نشہ نہیں ہے، یہ کوئی مدہوشی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی وہ طاقت ہے، وہ قدرت ہے کہ جس نے کائنات کا آغاز کیا تھا اب وہی اس کو اختتام بھی کرنے جا رہا ہے۔ اور اس کا اختتام کیسے ہوتا ہے؟ سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے 2 آیتوں میں بیان کیا ہے کہ اس کائنات کا اختتام کس طرح ہوگا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، پہلا نفخہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ روئے زمین پہ جتنی آپ کو جاندار چیزیں نظر آتی ہیں ساری مدہوش ہو جائیں گی، ساری مدہوش ہو جائیں گی، اور مدہوشی سے شروع ہو کر موت طاری ہو جائے گی، آخری لمحہ وہ ہوگا۔ یہ پہلا نفخہ ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 4449 نمبر، اس میں بتایا گیا اس کی تفسیر میں سورہ نمل کی 87 نمبر آیت فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابی نے پوچھا نا کہ کتنا فاصلہ ایک نفخے سے دوسرے میں ہوگا، تو فرمایا 40۔ کہا 40 دن؟ فرمایا ما ابیت، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ پھر فرمایا 40 شہرا، کہا ما ابیت، میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا۔ 40 سندا، 40 سال، فرمایا میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ کتنا عرصہ ہے یہ کسی حدیث میں یہ واضح نہیں ہے کہ ایک نفخہ سے دوسرے نفخہ تک فاصلہ کتنا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ آپ کا دن اور اللہ رب العالمین کا دن، اس دن کَأَلْفِ سَنَةٍ، تمہارے 1000 سال کی طرح کا ہوگا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب دیکھیے، پہلا نفخہ ہوا، ساری کائنات اللہ کے پاس فنا ہو گئی، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی ہستی بچے گی، کوئی موجود ہوگی جس کو سروائیول ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہی قیامت کے وقت بھی قائم ہے۔ وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ذات ہے، جب کوئی بھی نہیں تھا وہ اللہ اس وقت بھی تھا، جب کائنات ختم ہو جائے گی وہ ذات اس وقت بھی ہوگی، وہ ظاہر کو بھی جاننے والا ہے، وہ باطن کو بھی جاننے والا ہے، وہ اللہ کی یہ صفات ہیں۔ قرآن کہتا ہے ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسرا نفخہ ہوگا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر لوگ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اللہ رب العالمین کی طرف چلیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف جاتے نظر آئیں گے، سارے کے سارے۔ کس وجہ سے؟ اپنے حساب کتاب کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف پہنچنے آئیں گے،
اور وہ دن کیسا دن ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا جب رب کے سامنے پہنچو گے، آج میرے بھائیوں اس تصور کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العالمین کا دربار ہوگا، تو کیسی کیفیت ہوگی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم کے قدم نہیں ہل سکتے اللہ کے سامنے سے حتی یسأل عن خمس، جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھ لیا جاتا، جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھ لیا جاتا۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ عن عمرہ فیما افناہ، پہلی بات اپنی عمر کے بارے میں بتائیے، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو 20 سال 25 سال 30 35 40 45 50 55 60 70 سال دی تھی، کن کاموں میں صرف کر کے آئے ہو؟ یہ پہلا سوال ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کے بارے میں اللہ رب العالمین بالخصوص پوچھیں گے کہ جوانی تجھے دی تھی، یہ جوانی جو آپ کو اپنے ہوش حواس قائم ہونے سے لے کر جسمانی قوت اور طاقت محفوظ تھی، ہڈیاں صحیح کام کرتی تھیں، اعضائے جسمانی صحیح کام کرتے تھے، زبان صحیح ٹیسٹ دیتی تھی، ہاتھ صحیح موو کرتے تھے، تو بتائیے کن کاموں میں جوانی صرف کر کے آئے ہو؟ ذرا یہ بھی بتائیے، میرا مالک پوچھے گا۔ تیسرا سوال عن مالہ، مال کے بارے میں بتائیے، من این اکتسبہ، کن ذرائع سے مال کما کے آئے ہو؟ اور چوتھا سوال وفیما انفقہ، کہاں پہ خرچ کر کے آئے ہو؟ اور پانچواں سوال ماذا عمل فیما علم، جو علم تھا عمل کتنا کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ان دنوں کی تقسیم ہے، وہ پہلا دن وہ ہے جس کو ہم یوم فنا کہتے ہیں، جس دن ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جب فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ والا کام ہے کہ جب سارے زیرو لوگ اٹھیں گے، سارے انسان اٹھیں گے، اللہ رب العالمین کے دربار میں جائیں گے، یہ یوم بعث ہے، جب مرنے کے بعد سارے اٹھ کر اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے۔ اور تیسرا یہ وہ لمحہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے مالکی یوم الدین، یہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ ججمنٹ کے دن کا مالک ہے، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ وہ فیصلے کا دن آن پڑا ہے، رب تمہارا تمہارے سامنے ہے، تم اپنے رب کے سامنے ہو۔ اب ان 5 چیزوں کا جواب دو کہ کہاں یہ 5 کاموں کے بارے میں تم جانتے کیا ہو، ذرا یہ بتاؤ۔ حضرات دیکھیے، دنیا میں انسان کی موت واقع ہوتی ہے نا، انسان کی موت، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی کیفیت دنیا میں کیا ہوتی ہے؟ اب آخرت تو وہ تو کلی طور پہ قیامت سب کے لیے بپا ہوگی، لیکن جب دنیا میں انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کے سکرات آتے ہیں۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، بندہ دنیا میں اس سے بھاگنا چاہتا ہوتا ہے لیکن بھاگ نہیں سکتا۔ اور وہاں پہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ کوئی بھی وہ شخص ہو، جب اس کے اوپر موت کے آثار طاری ہوتے ہیں، یہ دنیاوی موت کی، طبی موت کی یہ کیفیت ہے کہ اس کی کیفیت واقعتاً ایسے ہی ہے جو اللہ نے سورہ قیامہ میں بیان کی ہے۔ آپ بھی سماعت فرمائیں۔ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ جب کیفیت یہ ہے کہ جان ہنسلی تک پہنچ گئی، گھر والے بھاگتے ہیں، ہے کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب آئے جو اس کو آ کے کوئی دم کرے، کوئی دوائی کا اہتمام کر دے، آج ہمارے گھر والے کی جان بچا لے۔ لیکن کیا ہے؟ ظن انہ الفراق، وقت وہ آ گیا ہے کہ اب جدائی یقینی ہو چکی۔ الی ربک یومئذ المساق، اب اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ میرے بھائیو، جامع ترمذی کی حدیث ہے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزانہ صبح اٹھتے تھے تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے یا ایھا الناس اذکروا اللہ، یا ایھا الناس اذکروا اللہ، کہ اے لوگو اللہ کو یاد کر لو، اللہ کو یاد کر لو۔ جاءت الرادفہ، اب اللہ کی طرف سے ایک نفخہ آ چکا، قیامت کا ایک جھٹکا لگ چکا، تتبعها الرادفہ، دوسرا جھٹکا بھی لگے گا، اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اب وہ اللہ کے سامنے پہنچ گئے، اب وہاں پہ کیفیت سنیے۔ اب انسان کیا ہے؟ انسان نے یہ جو لمحہ اللہ کے سامنے گزارنا ہے، یہ کیسا لمحہ ہے؟ حضرت مقدام بن معدی کرب بیان کرتے ہیں کہ تقوم الساعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوم الساعہ، قیامت قائم ہوگی، والناس یکونون علی قدر اعمالہم، اور اس دن لوگ اپنے اپنے بدعملی کی بدولت اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہم من یکون الی کعبی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، ومنہم من یکون الی رکبتی، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، ومنہم من یکون الی حقوی، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، ومنہم من یکون الی فی، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا، ومنہم من یلجمہم الجاما، اور کسی کا پسینہ اس کو لگامے پہنائے ہوئے ہوگا، وہ سارا کا سارا اس کا وجود پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ یہ کیفیت ہوگی۔ دنیا میں جتنی بدعملی کی ہے اس کے حساب سے وہ شخص اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج عمل کر لیجئے، یہ دنیا کی رنگینیوں میں آ کر انسان پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتا ہے، لوگوں کو ناراض کر بیٹھتا ہے، لوگوں کے خلاف ایسی ایسی سازشیں کرتا ہے، لوگوں کے خلاف ایسے ایسے اعمال میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ دنیا ادھر ہی رہ جانی ہے، میں آخرت کی تیاری کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ترغیب دیتے رہے۔ آپ نے 4 احادیث ابھی تک سن لی، لیکن میرے بھائیوں دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود اپنی طرف سے 7 قسم کے لوگوں کو ریلیف بھی عطا کرنا ہے، اور اس بھری گرمی کے دن میں جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج 1 میل کی مسافت پہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بعد 7 قسم کے لوگ، صحیح بخاری کی 660 نمبر حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا 7 یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اس چٹیل میدان میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج آپ یہ 7 بندے گن کر اپنا اپنا شمار کر لیجئے، دنیا ابھی موجود ہے، اس دن جب سختی والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو سوچ لیجئے ان سوالوں کا جواب ہے کہ نہیں ہے۔ تصور کیجئے میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، عادل حکمران اگر عدل کرتا ہے، رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اپنی رعایا کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ان کے لیے اشیاء ضروریہ ان کے لیے اہتمام کرتا ہے اور دنیا کی سہولتیں ان تک پہنچاتا ہے، اپنی گورننس کو بہتر رکھتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا وہ شخص، فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، 2 لوگ آپس میں محبت کرنے والے اور ان کی محبت کا معیار صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہو۔ آپ کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں یہ شخص قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے، آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ شخص بڑا دیندار ہے، یہ شخص بڑی اچھی جچی تلی گفتگو کرتا ہے، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس لیے اس سے جدا ہوا ہوں کیونکہ اس کی گفتگو میں بڑا فاؤل پن ہوتا ہے، گندی گالیاں نکالتا ہے، لہذا میرا اس کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں۔ جو شخص اس طرح کی دوستی کا معیار رکھتا ہے
میرے نبی نے فرمایا اللہ قیامت کے روز اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو کسی کے خلاف بدگمان نہیں ہوتا، اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو کسی کی غیبت نہیں کرتا، اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو چغلی نہیں کرتا، اچھا دوست اپنے بھائی کا حاسد نہیں ہوتا، اس سے حسد نہیں کرتا، اس سے بغض نہیں رکھتا، اسے قطع تعلق ہی نہیں کرتا، اس کے ساتھ مل ملاپ رکھتا ہے، ہر طرح میل جول اچھے طریقے سے رکھتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسرا وہ شخص میرے بھائیوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ کیسا شخص ہے؟ مسجد میں نماز پڑھ کے گیا، دل میں بات آئی، خیال آیا کہ میں ابھی مسجد سے آیا ہوں کہ ابھی پھر نماز کا وقت ہونے لگا ہے، میں باہر بازار میں جاؤں گا، جا کے فلاں سودا خریدوں گا، میں وہ فلاں چیز خریدوں گا، میری نماز ضائع ہو جائے گی، میں جاتا ہی نہیں ہوں، میں دوبارہ چونکہ مسجد میں جانا ہے کہیں میری نماز ضائع نہ ہو جائے، میں فلاں کام اس کو پینڈ کر دیتا ہوں، اس کو التوا کر دیتا ہوں، اس کو ملتوی کر دیتا ہوں، میں پہلے اللہ کی مسجد میں جاؤں گا، پہلے نماز پڑھوں گا۔ جب اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، ایک یہ شخص ہے۔ دوسرا مسجد کا منتظم وہ شخص جس کو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے مسجد کا فلاں پنکھا خراب ہے، مسجد کی فلاں لائٹ خراب ہے، نمازیوں کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ہے، نمازیوں کے لیے فلاں سہولت نہیں ہے، اس کے ذہن میں سارا دن یہ گھومتی رہتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ نمازیوں کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نمازیوں کی سہولت کا احترام کرتا ہے، جو مسجد کا احترام کرتا ہے، مسجد کا دھیان رکھتا ہے، اللہ کریم قیامت کے روز اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایسا شخص جس کو حسب و نسب والی خاتون برائی کی دعوت دیتی ہے، وہ اللہ سے ڈر کر اس برائی سے باز آ جاتا ہے۔ اور وہ شخص وَرَجُلٌ، ایسا شخص جس نے ذکر اللہ خالیا، رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر، مسجد میں قیام ہوتا ہے، 1 بجے قیام ہوتا ہے، آپ پیچھے کھڑے ہیں، قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں تصور میں وہ آیات کا منظر گھوم رہا ہے اور وہ حدیث ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھتے وقت آپ کے سینے سے اس طرح کی آوازیں آتی تھی، عزیز کعزیز المرجل، جس طرح ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے، اور دل میں اس طرح کی جب اندر سے میرے بھائیوں آوازیں آ رہی ہوں، سمجھ لیجئے کہ قرآن آپ کے اوپر اثر کر رہا ہے، آپ کی آنکھیں بہہ نکلتی ہیں، اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کا لالچ ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص بھی وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے روز عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح ہی خفیہ طور پہ خرچ کرنے والا وَرَجُلٌ أَنفَقَ بِيَمِينِهِ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اس کے بائیں ہاتھ کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کے دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ جب یہ کیفیت ہو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور اس میں وہ شخص بھی شامل ہے جس نے پوری عمر گزاری، جس نے جوانی گزاری، میرا رب اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی، میں نے تجھے صحت دی، میں نے تجھے سلامتی دی، میں نے تجھے عقل، دانش، فہم، فراست سارا کچھ دیا، سارا کچھ ہونے کے باوجود تو نے کاروبار کیا، مال کمایا، دولت کمائی، تو نے جائیداد بنائی، تو نے اولاد کے لیے سارا کچھ بنایا، یہ تو نے سارا کچھ ان لوگوں کے لیے کیا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ جس نے تجھے صحت دی تھی، جس نے تجھے سلامتی دی تھی، جس نے تجھے سارا کچھ دے دیا، تو نے اس کے لیے میرے بھائیوں کیا کیا؟ اس لیے میرے بھائیوں، وہ پانچوں سوال کہ آپ اپنی پوری عمر اور بالخصوص جوانی کا وہ پیریڈ، وہ جوانی کا وہ لمحہ، اس کے بارے میں میرے بھائیوں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور پھر مال کمایا کیسے ہے، مال خرچ کیسے کیا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، باب التکاثر میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اسی کیفیت کو مال کے حوالے سے شیطان کے حملوں کو بیان کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال الشیطان، شیطان نے اللہ کو کہا، ساتھ ہی آپ نے فرمایا لعنہ اللہ، اللہ کریم اس پہ لعنت کرے۔ اس نے اللہ کو چیلنج کرتے ہوئے یہ بات کہی، لن یسلم صاحب المال منی الا من احدى ثلاث، صاحب مال مجھ سے سلامت نہیں رہے گا
اغدو علیہ بہن و اروح، میں اس پر 3 مختلف طریقوں سے صبح و شام حملہ کروں گا، اور وہ تینوں میں سے کسی ایک حملے کے زیر اثر وہ ضرور آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، پیسہ آپ بھی کماتے ہیں، پیسہ میں بھی کماتا ہوں، پیسہ ہمارے والدین بھی کما کے گئے، پیسہ شاید ہمارے کئیوں کے بچے بھی آگے کماتے ہوں۔ ان تینوں باتوں کو سنیے اور تصور میں لائیے کہ کہیں شیطان اپنے نرگے میں ہم میں سے کسی کو لا تو نہیں رہا۔ آپ تصور کیجئے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے پہلا حملہ وہ ہے، کیونکہ 5 سوالوں کا ہم نے جواب رب العالمین کے سامنے تیار کرنا ہے۔ آپ نے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک دن مکالمہ ہو رہا تھا نا، تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لے ہی نہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی آغوش میں سب کو ویسے ہی بھیج دے تو وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن اگر اللہ حساب لیتا بھی ہے تو اتنا آسان حساب لے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، کیونکہ کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ اب دوبارہ آئیے اسی بات کی طرف۔ پہلا حملہ اخذہ من غیر حلہ، انسان مال کمائے گا ایسے ذرائع سے جو ذرائع حلال نہیں ہوں گے۔ آج کوئی شخص حرام کھائے، سود کھائے، رشوت کھائے، دھوکہ کرے، جھوٹی قسمیں کھا کے لوگوں سے مال کمائے، پومسٹ بن کے لوگوں کو ہاتھ چیک کر کے اس سے پیسہ کمائے، یہ سارے میرے بھائیوں وہ ذرائع ہیں جو شریعت میں حرام راستے ہیں، جن کی کمائی کبھی بھی اللہ کے ہاں نہ قبول ہے نہ اللہ کے نبی کے پاس قبول ہے۔ جھوٹ بول کے نفع کما لیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، چکمہ دے دیا، فراڈ کر لیا، مال بتایا کچھ دیا کچھ، یہ میرے بھائیوں یہ حرام ذرائع۔ دوسرا کام وَإِنفَاقِهِ مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ، انسان وہاں پہ مال خرچ کرے گا جہاں پہ اس کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ اور تیسری بات وَأُحَبِّبُهُ إِلَيْهِ فَأَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ، میں اس مال کو اس کے لیے اتنا محبوب بنا دوں گا کہ اس کو اس کے حق سے ہی روک دوں گا۔ غریب آئے گا، مسکین آئے گا، مدرسے کے لوگ اس کے پاس جائیں گے کہ ہمارے مدرسے میں اتنے لوگ پڑھتے ہیں، آپ اس کے لیے تعاون کر دیں، وہ آگے سے پوچھتا ہے اور دھتکارتا ہے، تکبر میں آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے مدرسہ کیوں کھولا ہے؟ آپ سے وہ صلاح لینے نہیں آیا، آپ سے عالم دین مشورہ لینے کے لیے نہیں آیا، اتنی عقل اور دانش اس کو آپ سے زیادہ ہے، آپ نے دینے ہیں اللہ کے راستے میں دیجئے ورنہ چھٹی کریں۔ یہ تو عالم دین کا آپ پہ احسان ہے، وہ چل کے آپ کے پاس آیا ہے کہ آپ کے پیسے جامعہ سلفیہ پہ لگ جائیں، آپ کے پیسے ان طلبہ کی کفالت پہ لگ جائے جنہوں نے آج یہاں سے پڑھ کر انہی صفوں میں آ کر آج آپ کو بیان بھی سناتے ہیں، آپ واعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں، آپ کی سمت صحیح کرتے ہیں، جنت کی طرف کرتے ہیں، وہ یہی مدارس سے پڑھے ہوئے طلبہ ہیں، وہ کہیں کسی اور یونیورسٹی سے پڑھ کے نہیں آئے ہیں۔ انہی مدارس نے ان کی بنیاد بنائی ہے، انہی مدارس نے ان کی لائن سیٹ کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ کل کلاں اللہ رب العالمین کے حضور ہم سے سوال ہو مال کہاں پہ کمایا، خرچ کہاں پہ کیا، تو ہمارا جواب ہی ہونا چاہیے اللہ رب العالمین۔ ہم جامعہ سلفیہ گئے تھے، ہم نے مدارس کے حوالے سے علماء کا کردار سنا ہے، ہم نے علماء کا آگے کردار دیکھا ہے اور پریکٹیکلی ہم نے ان کو دیکھ کر اپنا سارا مال نمازیوں پہ صرف کیا ہے اور ان طلبہ پہ صرف کیا ہے جو اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک آدمی اس کا جنت میں درجہ بلند ہوگا۔ اب وہ جنت میں درجہ بلند ہونے پہ حیران ہو کے پوچھے گا انا لی ھذا، یہ میرے لیے کیسے ممکن ہوا، میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا۔ تو فرشتے اس کو کہیں گے باستغفاری ولدک لک، تو نے تو عمل کوئی نہیں کیا لیکن تیری اولاد پیچھے موجود تھی جس نے تیرے لیے استغفار دنیا میں کیا ہے، اللہ نے اس کی برکت سے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا۔ حضرات، جنت میں درجہ وہی اولاد بلند کرائے گی جنہیں آپ نمازی بنائیں گے،
जन्नत में वही औलाद दर्जा बुलंद कराएगी जिन्हें आप मस्जिद की सफ़ों में लेके आएंगे। जन्नत में वही औलाद दर्जा बुलंद कराएगी जिन्हें आप उलमा की सोहबत में बैठाएंगे, कुर्रा की सोहबत में बैठाएंगे, जिन्हें कुरान सिखाएंगे, दीन पढ़ाएंगे। यही वो बच्चे होंगे जो कल मरने के बाद इंशाअल्लाह हमारे लिए सदका जारिया भी बनेंगे। और पाँचवीं बात मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मादा अमिला फ़ीमा अलिमा, जो इल्म था अमल कितना किया है। तो यहाँ पे एक बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ कि बदअमली मैं करूँगा, नमाज मैं छोड़ूँगा, धोखा किसी को मैं दूँगा, फंसेगा मोहल्ले का मौलवी। ये मेरे भाइयों ये अल्लाह का कानून नहीं है। ये हमारा कानून हो सकता है, हमारे जहन की इख्तिरा और ईजाद हो सकती है, और हमारे जहन में आने वाले तसव्वुरात और वहम हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का कानून नहीं है। अल्लाह का कानून है ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि कोई शख्स किसी का बोझ नहीं उठाता, कोई शख्स किसी का बोझ नहीं उठाएगा। जब अल्लाह का ये कानून है मेरे भाइयों, आज किस शख्स को नहीं पता नमाज पढ़ना सवाब का काम है कि गुनाह का काम है। नमाज आप छोड़ें, अल्लाह मल्ले के मौलवी को क्यों पकड़ेंगे? गाली किसी को आप दें तो मल्ले का मौलवी कैसे फंसेगा? जो इल्म आपको है वो उसके आलिम आप हैं, उसकी जवाबदेही आपसे होनी है, वो किसी आलिम से नहीं होनी। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुँच गए, हिसाब किताब हो गया, सारा कुछ हुआ। बंदा शायद अल्लाह के सामने मुकरने की कोशिश करे कि मैंने तो ये अमल किया ही नहीं था, मैंने तो ये काम किया ही नहीं है। तो कुरान कहता है सूरह कहफ में, ववुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास नामा अमाल पेश किया जाएगा तो अल्लाह कहते हैं ये नामा अमाल रखा जाएगा। फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीही, मुजरिम होंगे वहाँ पर क्या कैफियत होगी? वो डरेंगे अपने नामा अमल को देखकर, अमाल को देखकर हैरान होंगे। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, हाय काश इस नामा अमाल में एक छोटे से छोटा अमल भी नहीं छोड़ा, बड़ा भी नहीं छोड़ा। मुकरने की कोशिश करेंगे। मेरा मालिक कहता है ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, तुम्हारे सामने तुम्हारी फिल्म चला के दिखा देंगे जब 30 साल के थे ये करते रहे हो। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, अल्लाह ताला वो अमल करता हुआ दिखा देंगे कि तुम ये करते रहे हो। ये था वो अमल जो अल्लाह ताला ने तुम्हारा लिखवाया था, दुनिया में अब तुझे भूल गया है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करीम हम सब का नामा अमाल हमारे दाएं हाथों में महफूज फरमाए। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियतिन फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया। जिसको नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा खुश होके कहेगा आओ मेरा नामा अमाल पढ़ो। आज बच्चे के मैट्रिक में अच्छे नंबर आ जाएं, इंटरमीडिएट में अच्छे नंबर आ जाएं, बैचलर में अच्छे नंबर आ जाएं, किसी कोर्स में अच्छी पोजीशन आ जाए, किसी को गोल्ड मेडल मिल जाए, वो लोगों को बताता फिरता है, फेसबुक पे स्टेटस लगाएगा मुझे फ़लाँ जगह से फ़लाँ इनाम मिला, फ़लाँ प्राइज़ मिला, फ़लाँ कुछ मिला। मेरे भाइयों ये तो दुनिया है कि जैसे ही हमने मरना है मेडल भी इधर, सर्टिफिकेट भी इधर, सारा कुछ इधर ही, हमने अकेले अल्लाह के पास जाना है। उस सारी दुनिया के सामने जब नामा अमाल मिलेगा बंदा कहेगा हाउ मुक़रऊ किताबिया, आओ मेरे नामा अमाल पढ़ो। मेरे भाइयों सही बुखारी की हदीस है,
کہ انسان اگر آج چاہتا ہے دنیا میں، آج اگر چاہتا ہے اپنی آخرت کو بہتر کرے، ایک آخرت وہ ہے جہاں پہ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، بندہ کوئی اگر مکرنے کی کوشش کرے گا، وہاں پہ مکرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک آپ نے سورہ کہف کی آیت سنی کہ اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو سامنے دکھا دیں گے۔ دوسرا کام کیا ہوگا؟ اللہ منہ پہ تالا لگا دیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ منہ کو تالا لگے گا، ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ جو کرتوت دنیا میں کرتے رہے ہو نا، یہ ہاتھ بتائیں گے ہاتھ نے کون کون سی ویب سائٹس کھولی تھی۔ ہم ڈیجیٹل بات کر لیتے ہیں۔ ہاتھ بتائیں گے کہ کیا کام کرتے رہے ہو میڈیا پہ بیٹھ کے۔ یہ سارا کچھ پاؤں تمہارے چل چل کر کن گھروں کی طرف، کن کاموں کی طرف جاتے رہیں، یہ وہاں پہ پتہ لگے گا۔ اور ساری دنیا کے سامنے ساری دنیا موجود ہوگی۔ یہاں پہ تو بندہ میرے بھائیوں اپنے ساتھی سے چھپتا ہے، دوست سے چھپتا ہے۔ اگر ان ہاتھوں کو، پاؤں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا فنکشن اس میں آ جائے تو صحیح بخاری کی حدیث سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہ حدیث قدسی ہے اور حدیث ہے 5602 نمبر، فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اگر وہاں پہ ہاتھوں کو، کانوں کو وہاں پہ صحیح معنوں میں اپنے خلاف گواہی دینے سے بچانا چاہتے ہو تو اس حدیث پہ عمل کرو۔ کون سی حدیث؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ میرا رب کہتا ہے جو میرے دوست سے کسی سے دشمنی رکھتا ہے، فقد آذنته بالحرب، میں رب العالمین اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے مما افترضتہ علیہ، کہ جو میں نے چیزیں اس پہ فرض کی ہیں وہ یہ کام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، جہاد کرے، دیگر چیزیں کام کرے جو میں نے اس پہ فرض کی ہیں۔ جو حلال چیزیں ہیں ان کو اپنائے، جو حرام ہیں ان سے بچے۔ جب یہ سارے کام کرے گا تو میرا رب کہتا ہے کہ یہ وہ عمل ہے جس سے بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ، بندہ میرے ساتھ اور بھی معنوں میں قریب ہوتا ہے، اور وہ عمل ہے جو ابھی آپ نے 1 بجے انشاءاللہ کرنا ہے، نوافل کی عبادت کے ساتھ۔ آپ نفل پڑھیں گے، جامعہ سلفیہ کی صفوں میں کھڑے ہو کر قاری صاحب آپ کو نوافل پڑھائیں گے۔ آپ کی یہ صفیں، یہ چھت، یہ پنکھے آپ کے گواہ بنیں گے کہ آپ نے اس رات کو نوافل کا اہتمام کیا تھا، صرف ایک مقصد کی خاطر کہ میں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ کل قیامت کے روز اپنے ہاتھوں کو، اپنے منہ کو اس پہ تالا لگنے سے بچانا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ، نفلوں سے قربت حاصل کرتا ہے، حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں رب العالمین اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَيَدَهُ، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، میں ساری کی ساری جو روحانی قوت ہے میں اپنی اس کو عطا کرتا ہوں۔ بندہ میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے، ان سألتنی لأعطینہ، اب اگر مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو ضرور عطا کروں گا، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، مجھ سے پناہ طلب کرے میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں۔ یہ میرے محترم بھائیوں، یہ رب العالمین کا اپنے بندے کے ساتھ پیار ہے، اس بندے کے لیے جو اس طرح اپنے آپ کو تیار کرتا ہے آخرت کے لیے، اور دنیا میں اس کا اہتمام کرتا ہے کہ کاش میرے لیے کل قیامت کا روز ہو، کل قیامت کا روز ہو، میں اللہ کے سامنے مجرم بن کے پیش نہ ہوں، میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر، اللہ کے سامنے کامیاب ہو کر، حقیقی معنوں میں
دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر فخر کے ساتھ وہاں پہ اعلان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاس کر دیا ہے، ہاں وہ مقرؤ کتابیہ۔ میرے محترم بھائیوں، وقت چونکہ 12:15 کے قریب ہونے لگے ہیں، آپ نے ابھی تیاری بھی کرنی ہے، باتیں اور بھی کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن ہم ادھر ہی بات ختم کرتے ہیں۔ آپ ساتھی اب اپنی تیاری کریں، لیکن دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہ رمضان المبارک کی جو طاق راتیں ہیں، اس میں آپ کثرت سے نوافل کا اہتمام کیجئے۔ جتنے نوافل پڑھیں گے، آخری جو حدیث آپ نے سنی ہے، آپ کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ جہاں پہ آپ کی نیکیاں بڑھیں گی، جہاں پہ آپ کے نامہ اعمال بڑھیں گے، جہاں پہ ہر چیز میں اضافہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ کے مقبول بندے بھی بنیں گے۔ اللہ کے مقبول بندے اور اللہ کے مقربین میں آپ شامل ہوں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 2-3 باتیں ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ یہ پہلا غالباً اعلان ہے کہ رانا محمد انس یونس، ان کے حوالے سے دعا کریں کہ اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ دوسرا بھی اعلان ہے، دعائے صحت ہے۔ ایک بھائی نے عرض کی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں چل نہیں سکتا، اللہ کریم آپ کو یہ نعمت ٹانگوں کی عطا فرمائے، آپ کو صحت عطا فرمائے کہ آپ چل کر مسجد میں آئیں، اللہ کا دین کا کام کریں۔ یہ کہا ہے جی سورہ نجم کی آیت سنا دیں، میرا گلا ویسے بیٹھ گیا ہے، چلیں کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ صدق الله العظيم۔ اللهم يا ربي لا ترحم كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك۔ اے رب العالمین، میرے بھائیوں میں، میری بہنوں میں جو لوگ بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، کوئی موسمی بیماری کا شکار، کوئی وبائی امراض کا شکار، کوئی جسمانی مرض کا شکار، اللہ کریم صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے مولا کریم، اے رب العالمین، ہمارے والدین اساتذہ کابرین میں سے جو فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، مولا کریم انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہمارے وطن میں سیاسی اور معاشی استحکام عطا فرما۔ اے رب العالمین، پریشان حال ساتھیوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب العالمین، ہمارے اس جامعہ کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ اے اللہ، اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، اساتذہ کرام کو صحت کے ساتھ لمبی عمریں عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔